والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. دیکھیں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے، ایک ہے نماز کا اور دوسرا ہے قربانی کا، ونحر۔ بعض روایتوں میں ونحر سے مراد سینے پر ہاتھ باندھنے کا بھی ہے، لیکن جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے نحر یعنی قربانی۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دو چیزوں کا حکم دیا، ایک فصلی نماز پڑھیے لربی کا اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے۔ تو دیکھیں عبادتیں دو قسم کی ہیں، ایک ہے جانی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت، بدنی عبادت جسے کہتے ہیں، جانی یعنی بدنی عبادت، اور دوسرا ہے مالی عبادت۔ بدنی عبادت کیا؟ جیسے نماز ہے بدنی عبادت، جس میں بدن استعمال ہوتا ہے، اور یہ روزہ بدنی عبادت ہے، بدن اس میں ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ حج ہے یہ بھی ہے نا، اس میں بھی بدن استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک چیز ہے جسے مالی عبادت کہتے ہیں، مالی عبادت جیسے زکوٰۃ میں جو ہے پیسے کا ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کو بھی جمع کر دیا، وہاں مال کا بھی استعمال ہوتا ہے اور بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ نماز میں صرف بدن کا استعمال ہوتا ہے، مال کا استعمال نہیں ہوتا۔ روزے میں مال کا استعمال نہیں ہوتا، وہاں بدن کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، چاہے مالی عبادت ہو چاہے بدنی عبادت ہو، یہ دونوں عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر بدنی عبادت میں بھی لوگوں کا دکھانے کا مقصد آ گیا، مالی عبادت میں بھی لوگوں کے لیے دکھانے کا مقصد آ گیا، تو پھر اس کے بعد وہ عبادت نہیں رہتی ہے۔ تو بہرحال ہمارا جو سورۃ الکوثر چل رہا اور درمیان میں قربانی کے تعلق سے، چونکہ قربانی کے مسائل بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، قربانی کا ثبوت کہاں ہے؟ قربانی کا ثبوت کہاں ہے؟ دلیل چاہیے۔ یہ جو زمانہ ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں ہر آدمی جو ہے دلیل کو چاہتا ہے۔ اب یہ زمانہ ایسا ہے، کتابوں سے زیادہ سل میں تحقیق کرنے کا دور ہے۔ سل میں تحقیق زیادہ ہوتی ہے، کتابوں میں نا کم ہوتا ہے۔ کتابوں میں وہی لوگ تحقیق کرتے جو علم والے ہیں، جن کو کتابوں سے مناسبت ہے، کتابوں سے دلچسپی ہے، وہ لوگ ہے نا اس میں تلاش کرتے ہیں۔ ورنہ بہت سارا مسلمان کو جو طبقہ ہے وہ یوٹیوب میں ہے نا تلاش کرتا ہے، نیٹ میں ہے نا تلاش کرتا ہے، کیوں؟ اس میں آسانی ہے۔ اب اگر کتاب دیکھنا ہے بولے تو کتنی پریشانی ہوتی، معلوم کیا؟ ساری ایک مسئلہ ہے، ارے نا ایک مسئلے کے لیے کتاب میں اگر ڈھونڈنے کو ضرورت پڑ جائے تو کبھی ہے نا ایک کتاب سے دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، پانچویں کتاب میں ہم لوگ ہے نا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ حالانکہ ہے چھوٹا سا مسئلہ، لیکن دلیل کے لیے 1 گھنٹہ بھی استعمال ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی جو ہے پوری رات گزر جاتی لیکن مسئلے کا حل نہیں ملتا، کتابوں میں نہیں ملتا، تلاش کرنا پڑتا۔ ارے اس کتاب میں نہیں آیا، اس کتاب میں دیکھے، وہ کتاب میں نہیں آیا، اس کتاب میں دیکھے، فتوے کی اٹھائے، مسائل کی اٹھائے، تفسیر کی اٹھائے، کسی میں نہیں مل رہا۔ پھر اس کے بعد آخری درجہ یہ ہے کہ اپنے جو استاد ہیں ان سے ہے نا فون کر کے پوچھ لیتے کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، کتابوں میں مجھے نہیں مل رہا، اس کا حل کیا ہے؟ اب حضرت ہے نا 1 منٹ میں بول اس کا مسئلہ یہ ہے، اس کا حل یہ ہے۔ تو بہرحال تو ایسا یہ زمانہ جو ہے کتابوں سے زیادہ نیٹ میں تلاش کرنے کا زیادہ ہے نا دور ہے۔ تو لہذا قربانی کا ثبوت کہاں ہے؟ قربانی کا ثبوت قرآن مجید سے ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست جو ہے فرما رہا ہے کہ فصل لربک وانحر، یہاں ونحر قربانی مراد ہے۔ تو معلوم ہوا قربانی کا ثبوت قرآن سے ہے۔ اگر کوئی قربانی کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہاں دلیل قطعی ہے، یعنی قرآن مجید سے اس کا ثبوت ہے نا مل رہا ہے۔ قرآن یہ اور بات ہے کہ قربانی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے اس کی مرضی، اگر دیں گے تو اجر ملے گا، نہیں دیتا ہے تو گنہگار ہوگا۔ لیکن انکار کا ہے،
انکار کا مسئلہ، اگر انکار کر دے تو پھر اس کے بعد ہے نا انہیں دائرہ اسلام پہ خارج ہو جاتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار آدمی کو کافر بنا دیتا. تو معلوم ہے کہ قرآن مجید سے قربانی کا ثبوت واضح طور پر اللہ نے فرما دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. ایک آیت تو یہ ہوگی ایک دلیل. دوسری دلیل قرآن مجید میں ایک اور جگہ بھی ہے جس میں اللہ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا. اللہ کے نزدیک نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ کے پاس اگر پہنچا ہے تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو یہاں خون اور گوشت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا مفسرین نے یہاں قربانی مراد ہے، یہاں قربانی مراد ہے. تو یہاں اشارتاً اللہ نے فرمایا گوشت اور خون کا، اور یہاں پر اللہ نے صراحتاً فرمایا کہ وَانْحَرْ یعنی قربانی دینا ہے. تو معلوم ہوا قربانی کا ثبوت قرآن مجید سے ثابت ہے. دوسری دلیل احادیث سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا. جسے اللہ نے وسعت دیا، صلاحیت دیا، صاحب استطاعت بنایا، اس کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فلا یقربن مصلانا. وہ آدمی ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ کے رسول علیہ السلام امت پر بڑے مہربان. ہر موقع پر اللہ کے نبی نے امت کو ہے یاد فرمایا. غم کے موقع میں، خوشی کے موقع میں، دن میں، رات میں، زندگی میں، حیات میں، موت میں، ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یاد کیا. اور امت پر آپ بڑے مہربان بھی ہیں، شفیق بھی ہیں، بڑے مہربان بھی ہیں اور شفیق بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام امتی کے تعلق سے فرما رہے ہیں جسے اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہو، جسے اللہ نے سہولت دیا ہو، اس کے باوجود بھی اگر قربانی نہیں دیتا ہے تو وہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کتنے ناراض ہیں یہ بتا رہا ہے. اللہ کے نبی اس عمل سے بہت ناراض ہے، سخت ناراض ہے. اسی ناراضگی کا اظہار اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فلا یقربن مصلانا. وہ آدمی ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے. اچھا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قربانی دی ہے؟ فرمایا کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کئی قربانیاں دیے ہیں. آپ کا آخری زمانہ تھا، آخری سال تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 100 جانوروں کی قربانی دی ہے، اور اس میں سے 60 پر 3 یعنی 63 اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی جو جانور تھے اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا. اگر چاہتے تو اللہ کے نبی 1 کرتے، 2 کرتے، 3 کرتے، 4 کرتے، نہیں. اپنا آخری جو سال تھا، آخری جو بقر عید تھی، عید الاضحیٰ تھا، اس میں اللہ کے نبی 100 جانور کی قربانی دیے. تو فرمایا علماء نے قربانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنے جانوروں کی قربانی دی ہے، اتنے جانوروں کی قربانی دی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے نام سے بھی دی، اپنے رشتہ داروں کے طرف سے بھی، اہل خانہ کی طرف سے بھی دیے، اور فرمایا کہ ایک جانور لائے اور اسے ذبح کیے، اور فرمایا کہ میری امت کے غریب لوگوں کی طرف سے ہے. یعنی جن کو اللہ نے پیسے دیا، سہولت ہے، وہ تو دیں گے، اور جو صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، جن کے پاس قربانی دینے کی کوئی سہولت نہیں بن رہی ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے لیے قیامت تک آنے والے جو غریب طبقہ ہے مسلمان کا، جن سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، ان کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے ہی دے چکے ہیں. میں تمہاری طرف سے دے دیتا ہوں تاکہ یہ بھی ثواب سے محروم نہ ہو جائے. یہ مطلب ہے تاکہ میرا غریب طبقہ بھی میری امت میں جن کے پاس صاحب نصاب نہیں ہے، صاحب استطاعت نہیں ہے، وہ بھی اس قربانی کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کی اہمیت کو بتانے کے لیے 100 ان کی قربانی بھی دیے، اور ایک امت کی طرف سے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی دی ہے. ایک مرتبہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اللہ کے نبی سے پوچھنے لگے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے، یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے، قربانی تمہارے ابا یعنی حضرت ابراہیم ان کی سنت ہے۔ پھر اس کے بعد صحابی پوچھنے لگے فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس قربانی میں ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کو نیکی دیں گے۔ تو قربانی کہنا اتنی بڑی فضیلت ہے، تو معلوم ہوا قربانی کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، اور قربانی کا ثبوت احادیث سے بھی ہے، اور قربانی کا ثبوت اللہ کے نبی کے عمل سے بھی ہے۔ اور قربانی سے فائدہ کیا ہوگا اسے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلا دیا، اور یہ بھی فرمایا قربانی کے دنوں میں، قربانی کے جو دن 3 دن ہیں 10 11 اور 12، یہ ہے نا قربانی کے دن ہے، تو قربانی کے ان 3 دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، کوئی اور عمل اللہ کو ہے نا اتنا زیادہ پسند نہیں ہے جتنا قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان 3 دنوں میں پسند ہے۔ مطلب کیا؟ خالی قربانی کر لیے نماز چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، نماز تو بہرحال وہ مرتے دم تک ہے نا وہ فرض ہے، اسے پڑھنا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نفلی کام، کوئی اور اچھا کام، کوئی اور اچھا نیکی والا عمل اگر کوئی ہے اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ قربانی ہے۔ ایک آدمی مثال کے طور پر قربانی کے لیے 10,000 روپے خرچ ہوں گے، قربانی کے لیے 10,000 روپے خرچ ہوں گے۔ اب یہ آدمی ایسا ہے یہ 10,000 روپے قربانی میں لگائے بغیر اس 10,000 کو جو ہے مسجد میں لگا رہا ہے، یا کسی مدرسے میں لگا رہا ہے، یا غریب بچی کی شادی میں لگا رہا ہے، یا ہے نا بیوہ کو دے رہا ہے، یا کسی یتیم کا ہے نا سہارا بن رہا ہے، یا کسی اور ضرورت مند کو دے رہا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل قبول ہوگا؟ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ حالانکہ قربانی بھی اچھا عمل اور یہ بھی اچھا بنی ہے، ایک آدمی کی نا خدمت ہو رہی ہے، ایک آدمی کی نا مدد ہو رہی ہے۔ اب دیکھنے میں جو ہے اگر کمپیئر کریں گے لوگوں کو دنیا والوں سے، اگر ہے نا اسے ملائیں گے تو دنیا والے تو کہیں گے بھائی ہاں آپ نے جو کام کیا اچھا کام کیا، ایک آدمی کا سہارا بنے، بیوہ کا سہارا بنے، مسجد میں لگا دیے، مدرسے میں لگا دی، یا کسی اور ہے نا اس کام میں لگا دی، بہت اچھا کیے۔ قربانی کیا آپ بس ہے نا ذبح کرے، گوشت کو کھا لیا، قصہ ختم۔ یہاں تو ایک آدمی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ اگر شریعت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو شریعت کہے گی آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، آپ کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، اس پر ثواب تو ملے گا، لیکن اس وقت اللہ کو جو منظور ہے وہ قربانی منظور ہے۔ آپ قربانی کے بجائے قربانی کے پیسے سے کوئی اور دوسرا کام کر رہے ہیں، چاہے اس سے دنیا والوں کو قربانی سے بھی زیادہ فائدہ نظر آ رہا ہو یا فائدہ ہو بھی رہا ہو، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کو جو عمل پسند ہے وہ وہی قربانی کا عمل پسند ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی اور عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہاں تک ہے نا چند سمجھنے کی باتیں تھیں، دلیل کے طور پر وہ باتیں ہے نا آپ کے سامنے آ گئی۔ اب یہاں سے ہے